علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اب آج کل ایک بڑی زوردار طریقے سے شدت سے گفتگو چل رہی ہے صاحب کی، جو اپنے آپ کو معتدل اور علمی اور کتابی کہتے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ شیعوں پہ اٹیک کر رہے ہیں اس میں واضح وہ جھلک نظر آ رہی ہے ان کے اسلاف کی اور ان کے بزرگوں کی، کہ جو ہر وقت لوگوں پہ حملہ کرتے تھے، کبھی عورتوں کو کوڑا مارتے تھے، کبھی کسی کو مارتے تھے، کبھی کسی کو مارتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹنا، کبھی کسی پر غرانا، وہی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ آج کل میں آیا ہے کہ پنجہ جو ہے وہ تا قیامت کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کرا دیا۔ تو کیا مولا علی جب 5 سال تک، آلموسٹ 5.5 سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں، تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبوی میں یا کوفے کی جامع مسجد میں لگائی تھی؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جس گل کا۔ بابا پہلی بات یہ دیکھو کہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ اگر یہ بدعت ہے بھی تو جس نے پورے دین کو ڈھا دیا پہلے اس کی خبر لو۔ یعنی یہاں پر دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی شیعہ بدعت کر بھی دے تو یہ عوام شیعہ کی بدعت زیادہ خطرناک ہوگی، یا جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا اور انہوں نے بدعتیں کی وہ زیادہ خطرناک ہوگی۔ مثال کے طور پر اشرف الانبیاء کے دور میں جو سال کی ابتدا تھی وہ ربیع الاول سے ہوتی تھی، یہ جو محرم سے سال کی ابتدا ہوئی ہے یہ بدعت تھی۔ یعنی تفصیل سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سال جو سنت نبوی ہے وہ ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر جو بدعت عمری ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ کرو ڈسکس اس کو، بدعت کو۔ اشرف الانبیاء نے حج تمتع کا حکم دیا، کفار حج تمتع نہیں کرتے تھے، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اشرف الانبیاء کے اس حکم کی مخالفت کی اور حج تمتع کو ختم کیا، یہ بدعت ہے۔ قرآن میں طلاقیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں اس معاملے میں کہ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے، خود میں بعض دفعہ پوچھتا ہوں بات سے کہ اب کیا ارادہ ہے، دوبارہ رہنا ہے ساتھ؟ بڑی تعداد کہتی ہے اب کیا ہو سکتا ہے۔ نہ، اس معاملے میں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا امیر المؤمنین کو اور جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو اور اسلام باقی کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ خلیفہ دوم کی بدعت تھی، ایک وقت میں 3 طلاقیں۔ قرآن کے اعتبار سے ایک طلاق ہوگی، یا آپ لوگ بھی جان لیں، یہ جو گھر برباد ہوئے اہل سنت میں لاکھوں کی تعداد میں، اور حلالے کا کارخانہ کھلا ہے مولویوں کے لیے، اس بدعت کی ابتدا جو ہے وہ انہوں نے رکھی۔ اس کو پہلے چیلنج کرو۔ علم، تعزیہ، ذوالجناح یہ بات کی چیز ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے بدعت ہے کہ نہیں ہے۔ بابا یہ نہ اصول دین میں سے ہے نہ فروع دین میں سے ہے، یہ امام حسین کے غم کو بیان کرنے کی چیزوں میں سے، اس میں نہیں بدعت کی بات آتی۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو ہے ادخال الشیء فی الدین ما لیس فی الدین، کہ دین میں کسی چیز کو داخل کرنا جو دین میں نہیں تھی۔ مثال کے طور پر تراویح، شیعہ سنی کے نزدیک یہ ماہ رمضان کے نوافل تھے، نوافل لیلۃ الرمضان تھے یہ، صحیح؟ اور ان موصوف نے کیا کیا، اس کو جماعت سے کر دیا، اور اس کے بعد کیا جملہ کا، نعم البدعۃ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ یہاں سے ایک تقسیم شروع ہوئی، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ اب اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے تو بدعت، مثلا فلانی چیز، اب دیکھنا یہ ہوگا یہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے، جبکہ بدعت ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ آپ کو حق ہے کہ بدعت کو اچھا کہیں اور برا کہیں، جبکہ بدعت بری ہوتی ہیں، تو کیا یہ والا چانس دوسرے کو نہیں دیں گے آپ؟ اب یہی سوچ لیتے کہ تم آل رسول کے ظلم کو چھپاتے ہو، ہم ان علم تابوت و زلزلے سے آل رسول کے ظلم کو اجاگر کرتے ہیں کہ ان پر کیا ظلم ڈھایا گیا، تو ایک احتمال دے لو کہ آل رسول کا اس میں دفاع ہو رہا ہے، یہ بدعت حسنہ ہوگی، اور ہمارے عام شیعوں کو کہہ دو یہ حضرت عمر کے ماننے والے ہیں، یا کم سے کم ان کا بھی وہی احترام کر لو جو انہوں نے کیا۔ اگر اشرف الانبیاء کے معجزات کو دیکھنے کے بعد کسی کے پاس اتنی گنجائش ہے بدعت کو جاری کرنے کی، تو یہ 1300 سال 1200 سال بعد والوں کو تھوڑی سی تو گنجائش دو۔ اگر دین میں کسی چیز کو شامل کیا جائے، مثال کے طور پہ کیا کہا جائے، ظہر کی نماز 5 رکعت ہے، فجر کی نماز 4 رکعت کر دیا، آج سے یہ بدعت ہوگی۔ مثال کے طور پہ مسلمات میں سے ہے کہ تقریباً سب میں ہی کہ واجب نماز میں ایک سورہ حمد ہے، کوئی اس کو 2 کر دے کہ میں زیادہ مواحد ہوں، 2 کر دو۔ یا مثال کے طور پر کوئی اور چیز بڑھا دی جائے کہ 2 سجدوں سے میرا دل نہیں بھرتا، مثلا 10 ہوں تو واقعاً زیادہ وحدانیت نظر آتی ہے، تو
تو یہاں پہ کہا جائے گا یہ بدعت ہے، ادخال الشیء فی الدین ما لیس فی الدین، کہ دین میں وہ چیز داخل کر دی جائے جبکہ وہ دین میں نہ ہو۔ تو اسلام میں ایک اصول دین ہے، فروع دین ہے، تو اصول و فروع کی تو بربادی لگا دی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم بنایا جا سکتا ہے، سینسٹیو وہاں ہونا چاہیے۔ اب یاد رکھیں کیونکہ ان صاحب کا تعلق جو ہے گھوم پھر کے بالآخر وہابیت سے اور اہل حدیث سے ہے، تو وہ چیز ایک باقی رہتی ہے۔ لیکن ہاں چلو جی بنو امیہ کو کہنا شروع کیا، اچھی بات ہے، لیکن بنو امیہ کو کہہ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے کسی مجرم کو کہہ کر آپ کوئی بارگیننگ کریں کہ بڑے مجرم کے جرم کو چھپا دیا جائے۔ بنو امیہ کے جتنے بھی مظالم ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 طلاقوں کی بدعت جو ہے وہ یزید نے شروع کی ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید نے رسول اللہ کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی؟ بس آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام یزید نے کیا تھا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اس سے؟ یزید پر ڈال کے کسی اور کو بچا رہا ہے۔ تو دین کی بربادی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے لگائی، دیکھنا چاہیے لگنا شروع کہاں سے ہوئی اور بڑی کس نے لگائی۔ اور یہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کریں، ایسا ظاہر کریں۔ دیکھیں ہم تو دشمنان اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد بارگیننگ کی جائے کہ دیکھو اس محبت کی وجہ سے، اور یہ جو میں نے تھوڑا سا بنو امیہ اور معاویہ وہ کہہ دیا، اب تھوڑی سی ڈیلنگ کر لو، ان کو میں نے کہہ دیا ہے تم کسی کو کہنا بند کر دو۔ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شیطان کا ماننے والا ہم سے کہے کہ میں نے تمہارے رسول کا نام لینا احترام سے شروع کر دیا ہے، اب تو شیطان کو برا کہنا چھوڑ دو۔ یعنی پریکٹیکلی واقعاً جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ آ کے ہم سے کہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور شیطان کی مذمت چھوڑ دیں۔ آج سے ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا احترام کریں گے، یا یہ کہ چلو جی وہ ہم اللہ کا بھی احترام کریں گے، ایک مجسمہ اللہ کا بھی رکھ دیں گے۔ تو کہا جائے گا بابا تم اللہ کو مانو نہ مانو، رسول اللہ کو مانو نہ مانو، ہم شیطان کو نہیں مانیں گے۔ آپ بنو امیہ کو کہیں نہ کہیں، آپ اہل بیت کی تعریف کریں نہ کریں، ہم دشمنان اہل بیت کو نہیں چھوڑنے کے۔ کوئی بارگیننگ کی چیز نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ پنجہ بدعت ہے، قیامت تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو واقعاً اگر کوئی یہ سوچ ہی لے مثال کے طور پر کہ حجر اسود جو ہے اس کے اوپر چاندی چڑھائیے، قرآن سے ثابت کرو اور قیامت تک تم جواب نہیں دے سکتے، تو واقعاً کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی دے سکتا ہے جواب؟ یعنی واقعاً کوئی جواب دے سکتا ہے کہ حجر اسود کے اوپر چاندی ہے، قرآن سے ثابت کرو؟ حجر اسود کی شکل ایسی ہونی چاہیے، چاندی چڑھا کے جو کر دیا اس کو اوول شیپ میں اس کا وہ، یعنی واقعی قرآن سے آپ ثابت کریں گے؟ اچھا بس قرآن سے ثابت نہ کریں تو بدعت کر دیں۔ بابا حجر اسود جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، ٹوٹنے کے بعد اس پر خول چڑھایا، خول چڑھانے کے لیے یا لوہا ہوتا ہے یا سونا ہوتی ہے، چاندی ہو گئی، اس کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا خلاف یعنی واقعی اسی طرح سے یہ خالص ریشم کا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی طرح سونے کا کام ہوتا تھا۔ کہا جائے گا اجازت ہے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے۔ جو آیتیں لکھی جاتی ہیں کیا واقعی قرآن میں ہے کہ خانہ کعبہ پر غلاف میں یہ آیتیں لکھو؟ لکھا ہے، واقعی لکھا ہے ایسا کہیں؟ سائز کی لکھو یا اس میٹیریل کی لکھو، سونے کی ہوں کہ چاندی کی ہوں؟ کہا جائے گا یہ خانہ کعبہ کے احترام میں ہو رہا ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، ایک عظمت نظر آ رہی ہے، صحیح ہے۔ مقام ابراہیم کے اوپر غلاف ہو یا شیشے کا فریم لگا ہو، اب اس کی چھت جو ہے مقام ابراہیم کی وہ ایسی ہو یا فلیٹ ہو، گولڈن ہو یا سلور ہو، کون سے میٹل کی ہو، اسے کوئی قیامت تک ثابت کر سکتا ہے؟ پر قرآن کی جلد گائے کی کھال کی ہو، بھیڑ کی کھال کی ہو، اسلام نے ایک بتا دیا، قرآن نجس چیز سے لکھنا بھی نہیں ہے، نجس کرنا بھی نہیں ہے بس، اور اس کی جلد جو ہے وہ مردار کی نہ ہو، نجس نہ ہو، نہ نجس العین جانور کی ہو نہ مردار کی ہو۔ کیوں؟ اسلام کا احترام، یہ فقہی مسائل ہیں۔ اب وہ جلد لال ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، اب کوئی کہے کہ جی قرآن گولڈن چھپ رہے ہیں، یعنی اس کی جلدیں گولڈن ہیں، تا قیامت تم ثابت نہیں کر سکتے، واقعاً کوئی نہیں ثابت کر سکتے۔ آتے ہیں بڑی تیزی سے تبرکات کی جانب، کیونکہ ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ جتنے بھی تبرکات ہیں ایام عزا کے، ان کا اصل جو ہدف ہے یاد رکھیں، وہ امام حسین کی مظلومیت کو اجاگر کرنا ہے، اور یہ ہمیں بھی جان لینا چاہیے۔ ان میں سے اکثر نوحہ مرثیہ سوس سلام یہ کس کے لیے ہیں؟ مصائب کو بیان کرنے کے لیے، صحیح بول کے۔ اور یہ جو تبرکات ہیں یہ در حقیقت امام حسین کی کسی نہ کسی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر زلجنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین کی سواری جب ان کی شہادت کے بعد خالی واپس آئی، یعنی تنہا واپس آئی اور سوار نہیں تھا، تو یہ علامت ہے اس بات کی وہ شہید ہو گئے۔
تنہا سواری کا آنا جو ہے وہ ایک خبر تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے. لہٰذا اکثر جگہ جب محرم میں ذوالجناح نکالا جاتا تھا پہلے وہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی امام حسین کے مصائب پڑے الا قتل الحسین و بکربلا الا ذبح الحسین و کربلا اور بیویاں نے رونا شروع کیا اور ذوالجناح خیمے میں آیا تو عین اس وقت مجلس میں ذوالجناح لاتے تھے. اصل ذوالجناح کی جو ہدف ہے وہ یہ ہے. کیا اس کی دلیل چاہیے؟ اب اگر بیویوں کی اسیری میں اونٹ ہوں اگر وہ اس سے یاد تازہ ہو رہی ہے تو ایک واقعے کو کہ جس کو بھلانے پر بڑے بڑے خبیث اور پلیت اور شریر بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ لگے رہے، ہمارا پورا زور یہ ہے کہ اس واقعے کو بھلانے نہیں دینا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں ماتم جو ہے اگر اس پر کوئی اہل سنت اعتراض بھی کرے کہ جی یہ سوگ اور سوگ 3 دن، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ اس وقت پہلی محرم کو، جبکہ دنیا میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ خلیفہ دوم کا قتل جو ہے پہلی محرم کو ہوا، وہ یا ہوا ہے 26 کو یا 27 کو، تو یہ جو آپ دن منا رہے ہیں تو کیا پرسوں قتل ہوا ہے؟ یعنی امام حسین کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر یوم عمر جو ہے وہ کب ہوا ہے؟ کہ وفات یا شہادت یا ان کا قتل کب ہوا ہے؟ 18 کو زور لگایا جا رہا ہے، 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم کے قتل کا جو جناب عائشہ کے حکم سے ہوا تھا تو وہ 12 کو ہوا تھا. آپ 18 کو زور لگا رہے ہیں تو بابا 18 کو بھی اگر مان لیں گو کہ ثابت نہیں ہے تو کیا ابھی 3 دن ہوئے ہیں ان کے؟ کیوں دن منا رہے ہو؟ تو بغض تو نظر آ رہا ہے کہ یوم رسول اللہ منع ہے، یوم اہل بیت منع ہے، دوسروں کے یوم منائے جا سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ عزاداری میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہی نوحہ مرثیہ، سوز سلام، گریہ ماتم، چاہے ہاتھ کا ماتم ہو، خما کا ہو، زنجیر کا ہو، تو اس کو سوگ سے زیادہ دیکھنے میں اس کو مظلوم کی مظلومیت کو پروپگیٹ کرنے کے آلات میں سے ماننا چاہیے. جناب حضرت علی اصغر کا جھولا، چاہے وہ لکڑی کا ہو اور چاہے وہ لوہے کا ہو، چاہے وہ چھوٹا اتنا سا ہو، اتنے بھی ہوتے ہیں، اور چاہے وہ بڑا ہو، اصل ہدف یہ ہے کہ رسول کے نواسے کے 6 مہینے کے بیٹے کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا تیر مار کر نبی کے نواسے کی آغوش میں قتل کر دیا گیا تھا. اصل ہدف جھولے کا یہ ہے، چاہے وہ کسی بھی سائز کا ہو. بالکل ویسے ہی اب اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اہل حدیث اور ساتھ میں سلفی اور وہابی ٹائپ کے لوگوں کے ایک فلسطین کے لیڈر شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے مارا جبکہ وہ معذور تھے. کس پر تھے؟ ویل چیئر پہ. ان کی وفات جب بھی منائی جاتی ہے ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے. اب یہاں سوال کیا جائے ویل چیئر قرآن میں ہے، ویل چیئر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ویل چیئر جو ہے خلیفہ اول و دوم و سوم نے اٹھائی تھی کسی کے موت پہ. کہا جائے گا نا یہ سمبل کے طور پر. اچھا کس کے سمبل کے طور پر ہے؟ مثال کے طور پر قائد اعظم کے یوم وفات پر ویل چیئر کا ہے سینس؟ فاطمہ جناح کے یوم وفات میں ویل چیئر کا سینس ہے؟ شیخ احمد یاسین کی موت میں ویل چیئر دکھایا جائے گا. کیوں؟ کہ جی اسرائیل نے ایک بوڑھے شخص کو کہ جو اپاہج تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، اور اس کو میزلز کے ذریعے سے مارا. کس عالم میں؟ کہ وہ ویل چیئر پہ تھے. ویل چیئر در حقیقت ان کی پوری شہادت یا قتل کی داستان کو بیان کرتی ہے. جھولا جو ہے نہ اس کو ہم اللہ مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں، نہ اصول دین نہ فروع دین، نہ ہم جھولے سے کچھ مانگتے ہیں. ہاں کیونکہ یہ حضرت علی اصغر کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے، تو کیونکہ یہ خود ایک مبلغ ہے اس کا احترام کر رہے ہیں. اب اگر کبھی کوئی علم پکڑے، ہمیشہ کہتے ہیں اس علم کو پکڑنا کہ جی میں نے علم جا کے پکڑا، یہ وہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب اور بزرگان خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے تھے. خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ معاذ اللہ کے کرتے کو پکڑا ہے، یعنی اللہ کو ہلا رہے ہیں. یعنی کیا تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے میں خانہ کعبہ کے کپڑے کو ایسے کرنا؟ تو جتنے بھی تبرکات ہیں ان کو لاجیکلی ڈسکس کرنا چاہیے، جاننا چاہیے.
اور عزاداری میں جو سب کو پرابلم ہے کہ جی دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی بیان کی، وہ ساری بات یہ تھی کہ یہ مظلومیت آگے بڑھے نا، اور ہمارے علماء نے اتنا ہی کام کو آگے بڑھایا، لہٰذا کبھی بھی کسی نے بھی سوال کیا کہ ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، ہمیشہ علماء نے جواب دیا اگر اس کے ذریعے سے کربلا کے کسی واقعے یا کربلا کے کسی حادثے کی جانب توجہ ہوتی ہے اور پردہ اٹھتا ہے اور اس کام کی وجہ سے کربلا کا ایک خاص موضوع بھلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے، پریزرو ہو جاتا ہے، دشمنوں کی سازش سے بچ جاتا ہے، تو وہ سارے کام جو ہیں وہ ثواب ہیں۔ کس عنوان سے؟ سوگ کے عنوان سے نہیں، کس عنوان سے؟ فروغ دین کے عنوان سے نہیں، کس عنوان سے؟ اصول دین کے عنوان سے نہیں کہ اس کو بدعت کہا جائے، اس عنوان سے کہ رسول و آل رسول کی مظلومیت کو جو چھپایا جا رہا ہے اور ظالموں کو کہ جن پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور انبیاء کی اور ملائکہ کی اور انبیاء کی اور اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو، ان کے جرائم کو چھپایا جا رہا ہے، تو ہم ان جھولوں کے ذریعے، علم کے ذریعے، تابوت کے ذریعے، بیڑیوں کے ذریعے، توق کے ذریعے، زنجیروں کے ذریعے اور دنیا بھر میں سینکڑوں قسم کے جو تبرکات ہیں، یہ پوری ایک فہرست ہے، ان سب کے پیچھے جو ہدف ہے وہ آل رسول کی مظلومیت کو چھپانے کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق